بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جیسے ہی لگتی ہے تو الحمدللہ کہ 15ویں شعبان جیسے ہی لگے تو پھر مغرب کی فرض اور سنت النفل ادا کرنے کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کیجئے کہ ہر 2 رکعت کے اندر جو ہے نا آپ نے پہلے 2 کر کے 6 رکعت ادا کرنی ہیں۔ پہلی جو 2 رکعت ہیں اس میں نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس 2 رکعت کی برکت سے عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ جب ابھی 2 رکعت ادا کر لیں گے تو اس کے بعد یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجئے، قل هو اللہ احد، یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ دونوں پڑھ لیں تو اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت جو ادا کریں گے تو اس میں نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے جب 2 رکعت ادا ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ان 2 رکعت کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ یا تو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے یا پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ پھر جب 2 رکعت ادا کی جائیں گے تو اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ پھر دوبارہ وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین۔ اچھا یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہر 2 رکعت میں جب آپ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان وہ بھی پڑھنی ہے۔ جی شعبان المعظم کی جو دعا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتا بھی دیں گے کس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ الجلیل ویڈیو کے آخر کے اندر اس کو پورا سلسلہ وہ دعا کا کیا ترتیب ہوگی۔ لیکن ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جیسے ہی 15ویں شب لگے گی تو مغرب کی نماز فرض سنت اور نفل ادا کرنے کے بعد 6 رکعتیں ادا کرنی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص دونوں پڑھ لیں، وہ بھی فبیہ، پھر دعائے نصف شعبان، پھر 2 رکعت اس کے اندر ترتیب ہم نے بتا دی۔ پہلی کے اندر عمر درازی بالخیر، دوسری میں بلاؤں سے حفاظت، تیسری میں اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنے۔ یہ نیتوں کے ساتھ یہ نماز ادا کر لیجئے، اس کے بعد اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا خیر فرمائیے۔ یہ جو نا اولیاء کرام کے جیسے ہی 15ویں شب لگے نامہ اعمال کی جو کتابچہ جب بند ہو دوسرا جب کھلے تو نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور روزہ بھی ذہن نصیب، جیسے ہم نے روزوں کی فضیلتیں سنی ہیں تو ذہن نصیب روزہ بھی رکھ لیجئے کہ پہلے دن سے ہی آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو جو نا وہ انبار لگ جائے گا۔ اچھا الحمدللہ اس کا جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ تو بالکل بآسانی جو ہے نا جماعت کے ساتھ مساجد میں ادا کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی کے اندر بریلوی تو وہ مساجدوں کے اندر باقاعدہ وہ جو ہے نا نفل نماز کی جو ہے نا جماعت کروائی جاتی ہے اور اس میں حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا مطلب مرد حضرات کو آسانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکے تو وہ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر ہماری بہنیں بھی ہمیں سن رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے نا باقاعدہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر وہ اس طرح کا سلسلہ کر سکتی ہیں۔ تنہا جو ہے نا مثال کے طور پر اپنی نماز ادا وہ بالکل کی جا سکتی ہے، بس ترتیب کو جو ہے نا مطلب ویڈیو کے ذریعے آپ بآسانی ذہن نشین رکھ لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجین وجار المستجیرین وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وترضي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔
اس دعا کا اگر ہم ترجمہ بھی دیکھیں نا تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. اگر میں چھوٹا سا مفہوم اگر ذکر کروں تو انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ مالک و مولا، اے عظمتوں والے، اے احسان والے، اے شان و شوکت والے، سب کچھ مالک تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ، خوف زدوں کو امان دینے والا ہے. اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب لوح محفوظ یعنی مجھے بدبخت، محروم، دتکارا ہوا اور اس میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو، تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوش بخت، کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت یعنی تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمان حق ہے. ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. خدایا عز و جل تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما جنہیں ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے. اللہ تعالی ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کے آل اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام بھیجے. سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں. شب برات میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتے ہیں. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں کہ لوگوں کے اعمال اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں روزے دار ہوں. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں روزے رکھتے اور اس کو رمضان سے ملا دیتے. بلکہ یہاں تک روایتوں کے اندر منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح رمضان کے بعد مفہوم ان کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ جس طرح آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے، تو عرض کی عائشہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ میں نامہ اعمال بھیجے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں. بلکہ حضرت علی ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ اس روزے کی کیا فضیلت ہے. آپ فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ یہ اس وقت تک کہتا رہتا ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے. تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہم نے سنی کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس ماہ میں جو نا روزے رکھا کرتے تھے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین رکھیے گا، جو ہمارے بہن یا بھائی جو ہمیں سنتے ہیں یا بس اوقات ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، جب شعبان المعظم کا جب 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے، ابھی 2025 کے لحاظ سے یہ جمعرات کی رات جاگنے کی اور جمعۃ المبارک کا روزہ ہے، تو اس کو چاہیے، علماء فرماتے ہیں جب روزے رکھیں نفل روزے تو 2 ایک ساتھ رکھ. دیکھیں اکیلا بھی رکھ سکتے ہیں، جی ہاں بالکل، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اکیلا بندہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جی بالکل. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو مطلب ایک کے ساتھ دوسرے روزے کو ملا لیا جائے. جیسے مثال کی طرف 15 کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ 14 کا ساتھ 14-15 کر لیں، یا اگر اس وقت بھول گئے تھے، اس رات میں جاگے ہیں تو پتہ چلا ہے معاملات وغیرہ، تو 15 کے ساتھ پھر 16ویں کا روز، 2 روزے ایک ساتھ رکھ لی جائیں، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے ایک بھی رکھ لیا جب بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں روزہ رکھیں، ہو سکے تو اللہ رب العالمین کی اس رات میں خوب عبادت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی. ویسے تو انسان کو ویسے ہی ہر رات ہر دن اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ خصوصی رات ہوتی ہیں، کہ بلکہ روایتوں میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی
بھلائیوں کے، خاص طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں سے ایک رات جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کی رات ہے، تو لہٰذا اس کو بالکل غفلت میں نہ گزارا جائے، اللہ کی عبادت کر کر اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے اس رات کو بسر کیا جائے۔